کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میرے فرقے کے مطابق نہیں ہے نا، میں کہوں گا یہ ضعیف ہے بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑی عزت والا ہے، بڑا کریم ہے، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ 5 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ علق کی۔ سورہ علق مکی سورت ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن سے نبوت کی ابتدا ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن شروع ہوا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیات، سب سے پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ یہ 5 آیتیں ہیں، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں۔ اب اس میں بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ اور آیات ہیں، کسی نے کہا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، بعض مفسرین نے کہا کہ سورہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی، سورۃ مدثر، سورۃ مزمل یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سلف صالحین تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حقیقت میں جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ آیات ہے۔ جو فاتحہ اور سورۃ مدثر کو پہلی آیات کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری سورت جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی، پوری سورت وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ آیات تو نازل ہوتی رہی ہیں، 2 2 4 4 6 6 آیات، ایک رکوع نازل ہو گیا، 5 آیات نازل ہو گئیں، لیکن جو پوری سورت کٹھی آئی آسمانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ پہلی سورت پوری وہ نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے اس کو کہہ دیا کہ پہلی سورت وہ نازل ہوئی، اور پھر بیچ میں ایک فترت کا زمانہ آیا جو 2.5 سال، ایک روایت کے مطابق، ایک کے مطابق 3 سال تھا، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی پہلی 5 آیات، اس کے بعد وحی رک گئی، اور 2.5-3 سال تک جو ہے نا وہ وحی نہیں آئی، قرآن پاک نازل نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر وحی رک گئی، اللہ پاک نے روک دی۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج بھی ہوا، بڑی تکلیف بھی ہوئی، اور کافروں نے طعنے بھی دیے کہ جو اس کے پاس آتا تھا وہ اس نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد جو آیات نازل ہوئیں سب سے پہلے وہ سورہ مدثر کی آیات تھی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ تو چونکہ فترت کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں، بعض حضرات نے اس کو کہہ دیا کہ وہ پہلی آیات نازل ہوئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ سورہ مدثر کی آیات سب سے پہلی آیات ہیں، نہ سورۃ فاتحہ کی سورت سب سے پہلی سورت ہے۔ سب سے پہلی یہ سورۃ اقرا کی 5 آیات ہیں سب سے پہلی، یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب اس کی صورت کیا ہوئی تھی نزول کی، مشہور واقعہ ہے، صحیح ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث مذکور ہے کہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند ہو گئی تھی۔ اس وحی سے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ کو خلوت بہت زیادہ پسند ہو گئی تھی، اور آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، اس کی تعبیر بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، صبح وہی واقعہ ہو جاتا، وہ ہونا ہوتا تھا، اللہ نے سچا خواب کے ذریعے پہلے دکھا دیتے آپ کو۔ پھر کچھ خلوت محبوب ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راشن لے جاتے اپنا کھانا ساتھ، کبھی 2 3 3 راتیں بھی قیام کر لیتے۔ تو جنت المعلیٰ سے آگے جا کر جبل نور کے پاس غار حرا ہے، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام شروع کر دیا، اس کو منتخب فرمایا، وہاں آپ چلے جاتے، خلوت آپ کو پسند ہو گئی، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلا مذہب تھا عیسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق عبادت کرتے تھے، بعض نے کہا ملت ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے، لیکن جو مفسرین نے تحقیق نقل کی ہے نا وہ یہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملت ابراہیمی کا بے علم نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا علم ان کا یہ علم نہیں تھا۔ اگر علم تھا تو پھر آپ امی کیسے تھے؟ قرآن نے آپ کو امی کہا ہے۔
تو وہ کون سی عبادت تھی جو آپ وہاں جا کر کیا کرتے تھے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا کہ آپ وہاں جا کر جو عبادت کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر تھا، اللہ پاک کی ذات اور صفات میں غور و فکر تھا۔ اور یہ تو بات ہے کہ نبی شروع ہی سے معصوم ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو شرک سے پاک رکھتے ہیں، اس کے دل کے اندر بچپن ہی سے اپنی معرفت اللہ پاک بٹھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل چھوٹے سے ہیں، دیکھا کہ سورہ انعام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، دیکھا کہ ستارہ طلوع ہوا، کہنے لگے شاید یہ میرا یہ خدا ہے، ابھی بچے ہیں۔ وہ غروب ہو گیا، چاند کہنے لگے یہ بڑا ہے، شاید یہ میرا خدا ہے۔ وہ بھی غروب ہو گیا تو سورج نکل آیا صبح کو، اس کی روشنی بھی زیادہ، کہنے لگے کہ یہ سب سے بڑا، اتنی روشنی ہے، یہ میرا خدا ہے۔ تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماء، یہ آیات ہیں کہ میں تو اس ذات کی عبادت کروں گا، اس ذات کو رب مانوں گا، اس کو خدا مانوں گا جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، فطر السماوات، ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی، اور آپ وہاں جا کر جو ہے اللہ پاک کے ذکر و اذکار میں، اللہ پاک کی ذات کے غور و فکر کے اندر، اپنی عبادت کے اندر مصروف رہنے لگے۔ سچے خواب آپ کو نظر آتے، آپ کھانا ساتھ لے جاتے، وہاں پر قیام فرماتے، اور آخری دنوں میں تو لمبا قیام فرمایا۔ جب وہی نازل ہوئی پہلی رمضان مبارک کے اندر تو اس کے اندر لمبا قیام فرمایا وہاں پر، اور جب ضرورت پڑتی گھر والوں کی دیکھ بھال کی پھر تشریف بھی لاتے، گھر والوں کی دیکھ بھال کر کے کام کاج کر کے پھر تشریف لے جاتے، وہیں پر خلوت میں آپ وقت گزارنے لگے۔ تو اس دوران ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے کہ آپ کو ایک صورت نمودار نظر آئی، سامنے صورت نمودار ہوئی، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قوم، کھڑے ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے تھے کہ کچھ چیز لکھی ہو تو میں اس کے اوپر پڑھوں، کیا پڑھوں؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو کہیں سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دبا کر چھوڑ دیا۔ آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ آپ کو اس دبانے کی تکلیف محسوس ہوئی، اتنا زور سے دبایا، چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ دبایا، تیسری مرتبہ دبایا، تیسری مرتبہ دبا کر جب جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا تو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا دبانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ استعداد پیدا کرنا ہو جس سے آپ پڑھ سکیں، استعداد پیدا کرنے کے لیے آپ کو دبایا گیا، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب اس میں بھی حکمتیں ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے پہلے تو اس خطے کو منتخب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جہاں سب عربیوں کو امیین کہا جاتا تھا، کوئی اکا دکا کہیں جا کر کوئی علم حاصل کر لیتا، لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا، کچھ یہ علوم حاصل کر لیتا تو وہ کوئی ایک آدھ ہوتا، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دور رکھا کہ کسی قسم کا علم حاصل نہ کیا ہو۔ پھر میں اس کے بعد اللہ پاک یہ چاہتے تھے، اللہ کی حکمت تھی کہ ایسا علم دوں کہ جس سے ساری کائنات عاجز آ جائے، ساری کائنات عاجز آ جائے۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر دبایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے۔ 100 جبرائیل بھی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا مقام بڑھ نہیں گیا، وہ تو ایک ذریعہ اور واسطہ ہے جبرائیل علیہ السلام درمیان میں، فرشتوں کے سردار ہیں، مقام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اونچا ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ تو اب اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے علم عطا فرمایا۔ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے رب کے نام کے ساتھ بسم ربک کا جو لفظ ذکر کیا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، بسم اللہ کی ترغیب دی گئی۔ اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں خود سورہ نمل کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو۔
تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب قرآن پاک شروع کرو تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے، تو اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کیجیے۔ اور یہاں پر اللہ پاک کے جتنے صفاتی نام ہیں نا، ان میں سے رب کا انتخاب کیا۔ اقرا بسم اللہ نہیں کہا، بسم ربی کہا، رب کا انتخاب کیا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، تربیت کرنے والا، آہستہ آہستہ تربیت کرنے والا، رب کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو رب کا انتخاب کیا۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کی جو عظیم صفت ہے وہ خالقیت ہے، پیدا کرنا۔ جب وہ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، تو پڑھنا بھی وہی سکھا سکتا ہے، لکھنا بھی وہی سکھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو انسان کا اس بات پر یقین بیٹھ گیا ہے کہ جب تک اس کے پاس علم کے ذرائع نہیں ہوں گے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، اور اللہ وہ ہے جو بغیر ذرائع کے بھی علم دے سکتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذرائع نہیں تھے، کاغذ قلم، یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد، کچھ نہیں ہے کہیں سے علم حاصل کرنے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک چونکہ خالق ہیں، اپنی صفت کو ذکر، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ خالق وہ طاقتور ذات کو کہتے ہیں جو خود لکھنا پڑھنا سکھا سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علوم عطا فرمائے کہ عقلیں آج تک عاجز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام نازل ہوا آپ پر، اس کی جیسی ایک آیت نہیں کو بنا سکتا۔ الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پھر تمام مخلوقات میں سے انسان کا چناؤ کیا۔ سب مخلوقات کو تو پیدا کیا اللہ پاک نے، انسان کا چناؤ خاص طور پر کیا، کیونکہ یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے نا، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، جب پہلے انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی، اس وحی کا متحمل صرف انسان ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر یہ قرآن کو پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو اور دوسری جگہ پر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے وہ بھی ڈر جاتے اور پھٹ جاتے قرآن کے بوجھ سے۔ تو صرف انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی تھی کہ وہ اس علم کو اٹھا سکے، علم نبوت کو برداشت کر سکے۔ تو اس لیے انسان کا خاص طور پر ذکر کیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، چونکہ اس سے پہلے تو انسان یا تو غذا کے اندر موجود ہوتا ہے یا ہواؤں اور پانیوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جب اس کا پروسیس باقاعدہ طور پر تو تب شروع ہوتا ہے نا جب وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، وہاں سے خون بنتا ہے، پھر اس سے تو پہلے اب کون سی ہوا ماں کے منہ میں جائے گی، باپ کے منہ میں جائے گی، کون سا پانی جائے گا جس سے وہ نطفہ بنے گا، اس نطفے سے پھر بچہ بنے گا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ کتنی انسانیت نے اب تک آنا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کہاں سے وہ پیدا ہوں گے۔ انسان تو بکھرا ہوا ہے کائنات کے اندر، اللہ اس کو اکٹھا کر کے ماں باپ کے اندر لے جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس کیفیت کو بیان کیا جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے، الگ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر آگے اس کا جو ہے وجود بننا شروع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ پڑھائے گا آپ۔ اللہ پاک جل شانہ کی اکرم صفت، کریم ہونے والی صفت کو ذکر کیا، باقی اللہ پاک بڑے کریم ہے۔ اور علم بھی اسی کو ملتا ہے، یقین مانے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں، کوئی 2 4 5 7 ہوتے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اور پھر علم اس بات کا نام نہیں ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ الفاظ ہمارے پاس آ جائیں یا ہمارے پاس بہت بڑی جو ہے ذخیرہ جمع ہو جائے جملوں کا، الفاظ کا، کتابوں کا، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اتنا یہ کیا، ہر بندہ جو ہے نا اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ علم ایک نور ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، علم ایک نور ہے جو اللہ پاک سینے میں اتارتے ہیں۔ اس لیے سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ جو سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا، یہ بات ذرا میری توجہ سے سنیں، بہت اہم بات ہے کہ یہ جو سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ سند کے ذریعے نور منتقل ہوتا ہے۔ یہ جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، منکرین حدیث کا بڑے زور شور سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں محفوظ نہیں ہے، فلاں فلاں ہے، اور اب فرقوں نے تو جو ہے نا اس میں ات مچائی ہوئی ہے۔ ایسا مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے، گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میرے فرقے کے مطابق نہیں ہے نا، میں کہوں گا یہ ضعیف ہے۔
بس یہ ضعیف ہے نا، آگے پڑھنا نہ پیے، خود جاہل ہوتے ہیں، خود کو کچھ نہیں پتہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں فٹ ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی گئی یا یہ منسوخ ہوگی، کوئی علم نہیں ہے ہمیں، بس ایک دوڑ لگی ہے، دنیا کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے علم ایک نور ہے جو سند کے ذریعے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ اب ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی ایک سند ہمارے پاس موجود ہے، حدیث پڑھی ہے، حدیث کی ایک سند موجود ہے اور باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے، صحابہ تک موجود ہے۔ اور تزکیہ، کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق جوڑا ہے تو اس کی بھی سند موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی تھیں ان میں سے ایک تزکیہ بھی تھا کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کیا جائے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، اس کی سند۔ یہ جو سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا کسی سے، تو یہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے، جیسے ہم مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں ہم کہتے ہیں، تو ڈاکٹر جو ہے اسی کو ہم ڈاکٹر مانتے ہیں جس کے پاس ڈگری ہوگی، جس نے کسی سے پڑھا ہوگا، کوئی اس کا کسی جڑ کے ساتھ اس درخت کا تعلق ہوگا، اس پیڑوں کا تعلق ہوگا، ان ٹہنیوں کا تعلق ہوگا، جس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہم اس کو عطائی کہتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ خود ہی بیٹھ کر بنا ہے۔ یہی حال ان علوم کا ہے جو علوم نبوت کو بغیر سند کے جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کے اندر وہ نور منتقل نہیں ہوتا۔ اس لیے عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے ایسے لوگ الحاد کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت سے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے انقلابی کام کیے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو علوم سے نوازا اور انہوں نے بڑے تفاسیر بھی لکھی بہت، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بغیر سند کے وہ نور نبوت اور نور علم جو ہے، نبوت کے علم کا جو نور ہے وہ دل کے اندر منتقل نہیں ہوتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے منتقل ہوتا۔ تو اس لیے تیرا رب بڑا کریم ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے 4 چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس کو فرمایا کہ لکھ، تفسیر قرطبی کے اندر حدیث موجود ہے، تو قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اور معراج کی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو میں نے وہاں پر قلم کی آواز سنی، جو تقدیر کا قلم چل رہا ہے نا، اس قلم کی آواز میں نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب قلم کاغذ کے اوپر پھیرتا تو اس کی آواز آتی ہے نا، تو اس کی آواز میں نے سنی۔ تو قلم کو اللہ پاک نے پیدا، جنت عدن کو اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا، عرش کو اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا، باقی اپنے ہاتھ سے پیدا، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ انسان کو کتنی عظمت ملی ہے۔ باقی چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بن گئی، زمین و آسمان، پہاڑوں کو کن فیکون، جو اللہ پاک نے حکم دیا تو سب کچھ بن گیا، ان کو خود بنایا ہے اللہ پاک۔ اور پھر قلم کا خاص طور پر ذکر کیا، پھر قلم کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ یہ علمی بات ہے تو میں نے کہا یہ بات وضاحت سے ہو جائے، تو ایک علم کا ذوق بھی پورا ہو جاتا ہے نا، ہر انسان کے اندر علم کی پیاس ہے تو پیاس ہی بجھ جاتی ہے تھوڑا سا۔ علم کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو اللہ پاک قلم کی 3 قسمیں، ایک تو قلم وہ ہے جو اللہ پاک کا قلم ہے، جس کو تقدیر کا قلم کہا جاتا ہے، جس کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور وہ لکھ رہا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر اور جو کچھ اللہ پاک چاہ رہے ہیں وہ لکھے گا۔ اور پھر اس لوح محفوظ سے ایک فرشتوں کا قلم ہے، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں اپنے رجسٹر کے اندر، جو ڈیوٹیاں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، کسی کی عمر، کسی کا رزق، کسی کو تباہ کرنا، کسی کو ترقی دینا، کیسے وہ سارا کچھ جو وہاں سے نوٹ، ایک فرشتوں کا قلم، اور ایک دنیا میں چلنے والے قلم ہیں جو انسان جن قلموں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ قلم کا جو خاصہ نا، اللہ نے قلم کو خاص طور پر ذکر کیا، قلم اور زبان، یہ جو علم ہے نا، یہ خاص طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، باقی کوئی مخلوق بھی قلم کے ذریعے نہیں لکھ سکتی، قلم کے ذریعے علم حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ نے خاص طور پر قلم کا ذکر کیا کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ آخری آیت 5ویں، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب پیدا ہوتے ہیں ہم بچپن میں تو بالکل جاہل ہوتے ہیں، اور ہمارے ٹیچر، ہمارے استاد کتنے فوت ہو گئے ہیں، وہ جنہوں نے بچپن میں ہمیں ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھایا، والدین نے، والدہ نے، بھائیوں نے، کوئی ہماری زندگی میں ذریعہ بنا جس نے ہمارا ہاتھ، اور ہمیں پینسل پکڑنی سکھائی، ہمیں قلم پکڑنی نہیں آتی تھی، اور مختلف طریقے اختیار کیے، ہم سے ہماری لکھائی اچھی بنائی،
اور ہمیں تمام علوم دیے، کسی نے دین کے علوم دیے، کسی نے دنیاوی، پڑھتے 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 انسان ایک مقام تک پہنچتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے علم اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو کم مل جاتا ہے۔ تو یہ علم کہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، ایک اللہ پاک کا نور ہے جو اللہ پاک تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دے دیتے ہیں۔ تو یہ 5 آیات ہماری مکمل ہوئی جو سب سے پہلے نازل ہوئی، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب ایک گزارش ہے یہاں پر، مفسرین نے بھی اس پر کافی زور دیا ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں علم کی خدمت کرنی چاہیے، علم نبوت کی خدمت کرنی چاہیے، خاص طور پر اس دور میں جب فتنہ فساد کا دور ہے نا، علم نبوت کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کو دقیانوسی اور یہ جو اس کے لیے القابات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کا علم خاص طور پر، قرآن سے یقین مانے امت کٹ گئی ہے بالکل ہی، ادھر ادھر کی فلسفیات میں ہم پڑ گئے ہیں، قرآن سے کٹ گئے۔ ہر بات کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، ہر بات کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی ہم خدمت کر کے جائیں، کچھ نہ کچھ ہو سکے تو لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں، پروپگنڈے کے پیچھے نہ پڑیں، تھوڑی بات کو زیادہ پھیلایا جاتا ہے، تو اس لیے عموماً یہ جو ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بدنام کیا جاتا ہے، مدارس کو بدنام کیا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے جی کاروبار کی دکانیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی خدمت سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ آج چلو فرض کریں آج ہم یہ دینی ادارے، قرآن کے تعلیم کے ادارے بند کر دیتے ہیں تو حافظ بھی نہیں کہیں سے ملے گا، چند سالوں کے بعد ڈھونڈ لیں۔ آج یہی بات ہے کہ سالوں پہلے ہمیں حافظ کہیں سے لانا پڑتا تھا تراویح کے لیے، آج حافظ خود منتیں کرتے پھرتے ہمیں قرآن سنانے دو۔ یہ محنت تو ہے نا، اللہ پاک نے جس کو جس حیثیت سے توفیق دی ہے، کوئی صلاحیتیں لگائے، کوئی مال لگائے، اللہ نے اتنی جگہ دی ہے، ہم کوشش کریں کوئی تھوڑی سی جگہ اس کے لیے کوئی تعمیر بنا دیں، کوئی ادارہ بنا دیں جہاں پر جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم ہوتی رہے۔ یقین مانے اولاد جتنی بھی نیک ہونا، 6 ماہ بعد، سال بعد جو ہے نا لیکن بھول بھلیاں ہو جاتا ہے بندہ، قبر پہ گھاس اگاتی ہے، پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر لوگ آ کے بتاتے ہیں بھائی بارش آئی ہے، آپ کے والد اور وڈیرے کی قبر جو ہے نا وہ اس کے اندر پانی چلا گیا، سوراخ ہو گیا، اس کو جا کے بند تو کر دو، اس کا خیال تو کر، لوگ آ کے بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں جو کچھ ہم خود کر جائیں وہی ہوگا، اس لیے باقی جو ہم دینی مصارف میں خرچ کرتے ہیں نا ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے اپنی آخرت کا ایک ذریعہ بنا جائیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ادارہ، کوئی تعلیم کا سلسلہ ایسا قرآن پاک کا جاری کر جائیں، ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہو جائے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔